عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کے کورس کا آج یہ 12واں لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے آداب گفتگو اور آداب ملاقات و مجلس۔ آج کے لیکچر میں جن چیزوں سے ہم آگاہی حاصل کریں گے وہ یہ ہیں: آداب کے معنی اور اس کا مفہوم، اسلام میں آداب کا تصور اور ان کی اہمیت، آداب گفتگو، آداب مجلس اور آداب ملاقات و سلام۔ جہاں تک آداب کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے، آداب کے معنی اور مفہوم پر گفتگو سے پہلے ذرا اس بات کو سمجھیے کہ انسان کی زندگی میں جس طرح سے عقائد اور اعمال کا درست ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ سرچشمہ اخلاق یعنی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو، آپ سے کنیکٹ ہو، اپنی زندگی کے اندر اس وابستگی اور اس تعلق کی نتیجے میں وہ تقوی اور اطاعت کے جذبات اور احساسات پیدا کر رہا ہو۔ اسی طرح سے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے تمام کاموں میں حسن پیدا کرنے کے لیے وہ آداب زندگی سے بھی واقف ہو۔ آداب زندگی سے مراد وہ اخلاق اور طور طریق ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے شعبے سے بھی ہے یعنی عبادات سے بھی ہے، اور جن کا تعلق حقوق العباد یعنی معاملات سے بھی ہے، جن کا تعلق عبادات اور معاملات اور معاشرت، میل جول، گفتگو اور ملاقاتوں سب سے ہے۔ وہ آداب کیا ہیں، ان پر گفتگو سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہلے آداب کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں اور اسلامی نظام زندگی میں ان کے تصور کو اور آداب کی اہمیت سے بھی آگاہ ہوں۔ آداب کے معنی کیا ہیں؟ آداب اصل میں ادب کی جمع ہے، اور کسی چیز کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو ادب کہا جاتا ہے۔ آپ عام طور پر یہ لفظ سنتے ہوں گے زبان و ادب، ادب کی روایات، ادب کی اقدار، اور ادب کی ان اقدار کے اندر ہم خوبصورت تحریریں، خوبصورت گفتگویں، خوبصورت اشعار، ان چیزوں کو ہم ادب میں شمار کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ادب میں اسی لیے شمار ہوتی ہیں کہ ان میں ایک خاص قسم کا حسن اور ایک خاص قسم کی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب اپنے اعمال کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر ایک حسن پیدا کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آداب کا لحاظ کر رہا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے گڈ مینرز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور آداب مجلس کے لیے عام طور پر انگریزی میں ہم ایٹیکیٹس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ علماء اخلاقیات نے آداب کی مختلف تعریفیں، مختلف ڈیفینیشنز بیان کی ہیں۔ ایک ڈیفینیشن یہ بیان کی گئی کہ اپنے قول و فعل میں ایسے اعمال پیدا کرنا جن کی تعریف کی جائے۔ ایک تعریف تو آداب کی یہ بیان کی گئی۔ دوسری تعریف آداب کی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور وہ ان الفاظ میں بیان کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام مکارم اخلاق یعنی بہترین جو اخلاقی اقدار ہیں ان پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا، یہ آداب کہلاتے ہیں۔ ایک بڑے معروف محدث ہیں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ آداب انسان کی ان قابل تعریف کوششوں کو کہتے ہیں جن سے انسان کے اندر کوئی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان تعریفوں کے اوپر آپ غور کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آداب ایسے افعال یا ایسی گفتگو کو کہا جاتا ہے کہ جن پر انسان مسلسل عمل کرتا ہے، جن کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جن کی وجہ سے وہ لوگوں میں کوئی بہتر مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ گفتگو یا یہ عمل، یہ افعال
اس کی عبادات سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں، اس کے معاملات سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں، اس کی معاشرت سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں، اور اخلاقیات سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں۔ عقائد اور عبادات اور اخلاقی معاملات کے اندر درستگی کے بعد آداب کا نمبر آتا ہے۔ آداب انسانی زندگی کے اندر حسن پیدا کرتے ہیں۔ آداب کی وجہ سے انسان کے ایمان میں بھی حسن پیدا ہوتا ہے، آداب ہی کی وجہ سے انسان کی عبادات کے اندر بھی حسن پیدا ہوتا ہے، اور آداب ہی کی وجہ سے انسان کے معاملات اور میل جول کے اندر بھی حسن پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو دراصل یوں سمجھیے کہ جیسے ہم گزشتہ لیکچر کے اندر اسلام کے معاشرتی نظام میں یہ بات پڑھ رہے تھے کہ اسلام نے جو نظام زندگی ہمیں عطا کیا ہے وہ ایک بڑا متوازن اور بڑا معتدل نظام زندگی ہے۔ متوازن اور معتدل ہونے کے معنی کیا ہے کہ اس نظام زندگی کے اندر عبادات بھی اتنی ہی اہم ہیں، اور اخلاقیات اور معاشرتی روایات اور اقدار بھی اتنی ہی اہم ہیں۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے یہ نظام زندگی۔ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ انسان عبادت کے اندر اتنا منہمک ہو جائے کہ معاشرتی روایات اور معاشرتی اقدار اور معاشرتی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے، اور یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ معاشرتی روایات اور میل جول اور ملاقاتوں اور مجلسوں اور گفتگوؤں کے اندر اتنا منہمک اور اتنا مشغول ہو جائے کہ حقوق اللہ فراموش ہو جائیں اور عبادات سے انسان غافل ہو جائے۔ گویا ایک انسان جب اسلام کے نظام زندگی سے وابستہ ہوتا ہے تو اس نظام زندگی کے معنی یہ ہیں کہ اس کی عبادات بھی درست، اس کی معاشرتی ذمہ داریاں بھی صحیح، اس کے حقوق اللہ کی ادائیگی بھی درست طور پر ہو رہی ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی درست طور پر ہو رہی ہے۔ اور ان آداب کے ذریعے سے بندہ اپنے اللہ سے تعلق کو بھی مضبوط کرتا ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرتا ہے، اور اپنے معاشرتی روابط، میل جول اور ملاقات اور گفتگو کے اندر بھی حسن پیدا کرتا ہے۔ جب وہ میل جول اور ملاقات کے اندر، معاملات اور معاشرت کے اندر آداب کا خیال رکھتا ہے اور آداب کو ملحوظ رکھتا ہے، تو لوگوں کے اندر اس کی ملاقات، اس کی گفتگو، اس کی معاملات، اس کے معاشرت کا ایک حسن کا چرچا ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ بڑا صاحب اخلاق انسان ہے، لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہی ہیز گڈ مینرز، کہ اس کے پاس اچھے اخلاق ہیں، وہ ایٹیکیٹس کا خیال رکھتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے اندر دوسرے سے محبت، دوسرے کی سے تعلق اور دوسرے سے ہمدردی اور اخلاق پیدا کرنے والے ہیں۔ آداب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک عالم دین بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی انتہا عمل ہے، اس کا جوہر تقوی ہے، اور اس کا زیور ادب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان جب علم حاصل کرتا ہے، علم کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے، تو ایک انسان علم کی اعلیٰ ترین منزل پر کب پہنچتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو اور اپنی تمام روایات اور اقدار کو اس علم کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اور اس کی زندگی اور زندگی کا ہر گوشہ اور زندگی کا ہر شعبہ اسی علم کی روشنی کے اندر منور ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ علم کی انتہا اور علم کا معراج ہے۔ اور اس کا جوہر تقوی ہے، یعنی ہر عمل کے اندر انسان کے تقوی جھلکنا چاہیے، ہر عمل کی بنیاد اور اساس تقوی ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم تقوی کی بحث میں یہ بات تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن تقوی جو ہے وہ عمل کے اندر موجود ہوتا ہے، عمل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، عمل کے اندر مخفی ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر مخفی اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ تقوی کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک عمل سر انجام دے رہا ہے، ایک نیکی کا کام سر انجام دے رہا ہے، ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسا بیرومیٹر نہیں ہے، ماپنے کا کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ عمل وہ کتنے تقوی کے ساتھ سر انجام دے رہا ہے۔ گویا تقوی انسان کے اندر چھپی ہوئی، انسان کے دل میں چھپی ہوئی ایک کیفیت کا نام ہے۔ لیکن آداب ایک ظاہری چیز کا نام ہے۔ آداب وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے عمل کے اندر نظر آتی ہیں، انسان کے عمل کے اندر جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور انسان کے عمل کو حسن عطا کرتی ہیں
اور اس کے عمل کے اندر ایک خاص قسم کا حسن اور ایک خاص قسم کی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آداب کو علم کا اور عمل کا زیور قرار دیا گیا۔ اس بات کو یوں بھی سمجھیے کہ آداب کا تعلق چونکہ زندگی کے ہر شعبے سے ہے، اس کے نظریات ہوں، اس کے افکار ہوں، ایمانیات کی بحثیں ہوں، اس کی عبادات ہوں، اس کے معاملات ہوں، گھریلو زندگی کے مسائل ہوں، انفرادی زندگی کے مسائل ہوں، معاشرتی زندگی کے مسائل ہوں، معاشی اصول ہوں، حکومت کرنے کے لیے سیاسی قواعد و ضوابط ہوں، آداب کا تعلق ہر چیز سے ہے۔ یعنی آداب کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوگا انسان کا، نہ آداب کے بغیر اس کی عبادات صحیح ہو سکتی ہیں، اور نہ آداب کے بغیر اس کی معیشت، اس کا اخلاق، اس کی معاشرت، اس کے معاملات اور اس کی روایات اور اقدار درست ہو سکتی ہیں۔ آداب کی اہمیت یوں بھی واضح ہوتی ہے کہ محدثین نے حدیث کی مختلف کتابیں مرتب کی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مختلف موضوعات کے تحت جمع کیا ہے۔ تقریباً حدیث کی تمام ہی کتابوں کے اندر جہاں اور معاملات اور معاشرت سے متعلق عبادات اور عقائد سے متعلق احادیث کو جمع کیا گیا، وہاں کتاب الآداب کے نام سے بھی کچھ احادیث کو جمع کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو جمع کیا گیا جو خالصتاً آداب سے متعلق ہیں۔ محدثین کے جمع کردہ ان فرامین نبوی پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں کچھ بنیادی چیزیں آداب کے سلسلے میں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہمیں آداب کے سلسلے میں محدثین کی ان احادیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آداب کا بہترین سرچشمہ، اعلیٰ ترین سرچشمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی ذات مبارک ہے۔ آپ نے آداب اور اخلاقیات کا جو نمونہ پیش کیا ہے، انسانی تاریخ کے اندر اس سے بہتر نمونہ، اس سے اعلیٰ نمونہ اخلاقیات کا اور آداب کا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم اخلاقیات نبوی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اس لیکچر کے اندر آپ نے یہ بات سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی حیات مبارکہ سے جو اخلاقی اقدار اور روایات ہمیں مل رہی ہیں، اس سے اعلیٰ اخلاقی اقدار اور روایات کسی انسان کی زندگی سے نہیں مل سکتی۔ اسی طرح سے اعلیٰ ترین آداب کی روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی سے اور آپ کی حیات مبارکہ سے ہی مل سکتی ہیں۔ اس سے بہتر اور اس سے اعلیٰ آداب ہمیں زندگی سے میں سیکھنے کے لیے کسی اور کی زندگی کو نمونہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان آداب میں سے کچھ بنیادی آداب کی تفصیلات تو آپ کے سامنے آج کے لیکچرز میں اور بقیہ کچھ آئندہ کے لیکچرز میں آئیں گی۔ اس ضمن میں سب سے پہلے آداب گفتگو کا بیان ہوگا۔ آداب گفتگو یعنی بات چیت کے آداب۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے ملتا ہے اور ملاقات کرتا ہے تو اس ملاقات کے اندر ظاہر ہے کہ گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے اور گفتگو کے آداب کیا ہیں، ہم اب اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آداب گفتگو کے سلسلے میں سب سے اہم بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ السلام قبل الکلام، یعنی گفتگو سے پہلے السلام علیکم ہونا چاہیے۔ یعنی ملاقات کا آغاز جب دو مسلمان بھائیوں کی ملاقات ہو رہی ہے تو ملاقات کا یہ آغاز اور ملاقات کی یہ ابتدا السلام علیکم یعنی سلامتی کی دعا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا ادب ہے، یہ سب سے پہلے مینر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے اور بتلائے ہیں۔ سلام کے سلسلے میں ایک تعلیم ہمیں قرآن حکیم سے ملتی ہے، سورۃ النساء ہے اور سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 86 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو جواب میں اس سے بہتر سلام کرو یا کم از کم اتنا ہی ضرور کرو۔ یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ اس سے بہتر سلام کرو، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو بہتر سلام کا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے الفاظ سلام کرنے والے نے استعمال کیے ہیں آپ اس سے کچھ زیادہ الفاظ استعمال کریں،
مثلا اگر سلام کرنے والے نے السلام علیکم کہا ہے تو جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دے. اگر سلام کرنے والے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے. گویا الفاظ میں بھی کچھ اضافہ کر دے کہ جو الفاظ اس نے کہے ہیں اس سے بڑھ کر الفاظ، اس سے زیادہ الفاظ، اس سے بہتر الفاظ کے اندر جواب دیا جائے. دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلام کرنے والے نے جس محبت سے، جس اپنائیت سے اور جس اخلاص کے ساتھ سلام کیا ہے، جواب دینے والا اس سے بڑھ کر محبت سے، اس سے بڑھ کر اخلاص کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر اپنائیت کے اظہار کے ساتھ جواب دینے والا ہو. یہ نہ ہو کہ سلام کرنے والے نے تو بڑے تپاک سے سلام کیا، بڑے محبت کے مظاہرے کے ساتھ اور اپنائیت کے جذبے کے ساتھ سلام کیا، لیکن جواب دینے والے نے بہت ہی غیریت کے ساتھ، بہت ہی رکھائی کے ساتھ اور بالکل اس طرح سے کہ جیسے ایک بس ذمہ داری پوری کرنی ہے وعلیکم السلام کہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس محبت اور جس اخلاص اور جس تپاک کے ساتھ اس نے سلام کیا ہے اس سے بڑھ کر محبت، اس سے بڑھ کر تپاک اور اس سے بڑھ کر اخلاص کے ساتھ جواب ہونا چاہیے، یا کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے. اور ردوہا کے اندر یہ بات بیان کی گئی. گفتگو کے سلسلے میں ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ فرمان نقل کیا کہ آپ جب بھی صحابہ کو کہیں بھیجتے تھے تو گفتگو کے سلسلے میں صحابہ کی جماعتیں دعوت دین کے سلسلے میں مختلف مقامات کے دورے کرتی رہتی تھیں، مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دین کے لیے، انہیں تبلیغ دین کے لیے، دعوت دین کے لیے بھیجتے رہتے تھے. تو جب بھیجتے تھے تو کچھ ہدایات انہیں دی جاتی تھیں، کچھ باتیں انہیں بتلائی جاتی تھیں، اور ان ہدایات کا لحاظ رکھنے اور ان ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی سختی سے تاکید کی جاتی تھی. چنانچہ گفتگو کے سلسلے میں بھی کچھ ہدایات دی جاتی تھی کہ جب تم کسی جگہ پر جاؤ گے، جا کر وہاں پر گفتگو کرو گے، دین اسلام کی دعوت کے لیے گفتگو کرو گے، انہیں دین اسلام کی طرف مائل اور راغب کرنے کے لیے گفتگو کرو گے، تو اس گفتگو کا کیا طریقہ اور کیا انداز ہونا چاہیے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، کہ دیکھو خوش کرتے رہنا، بشارت اور خوشخبری دیتے رہنا، نفرت نہ دلانا، آسانی پیدا کرتے رہنا، دشواری کے اندر مبتلا نہ کرتے رہنا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تم جا کر کسی جگہ پر دین اسلام کی دعوت دے رہے ہو، لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کر رہے ہو، لوگوں کے اندر دین اسلام سے تعلق اور اس کی قبولیت کی طرف میلان پیدا کر رہے ہو، تو تمہاری گفتگو ایسا ہی ہونی چاہیے کہ جس کو سن کر لوگ خوشی محسوس کریں، جس کو سن کر لوگ ذہنی آسودگی اور اطمینان محسوس کریں، جس کو سن کر لوگ یہ سمجھیں کہ جو دین یہ لے کر آئے ہیں، جس دین کی یہ دعوت دے رہے ہیں، جس دین کی طرف یہ بلا رہے ہیں، وہ دین آسان دین ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جس پر عمل کرنا آسان ہے. ایسا دین نہیں ہے، ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا مشکل ہو اور جس پر عمل کرنا انسان کو مشکلات کے اندر اور تنگیوں اور دقتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دینے والا ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا ایک معمول نقل کیا. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا تفهم عنہ. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ گفتگو میں اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ جو بات سمجھانی ہے وہ اس طرح سے کی جائے کہ مخاطب کے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، وہ بات کو سمجھ جائے، بات کی تہ تک پہنچ جائے اور بات کی مراد کو سمجھنے والا ہو جائے، اور یہ بات سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا بات مطلوب ہے، کیا بات مقصود ہے. تو گویا گفتگو کا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ سامنے والا مخاطب اور سننے والا بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لے، اچھی طریقے سے سمجھ لے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو نقل کرتے ہوئے فرماتی ہیں کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے کہ جو بھی وہ گفتگو سنتا اسے فوراً بات سمجھ میں آ جاتی. یعنی آپ کی گفتگو کا انداز اس طرح کا تھا کہ سننے والا سنتے ہی آپ کی بات کو سمجھ جاتا تھا. آپ بات کو بار بار بیان کرتے، بات کو ٹھہر ٹھہر کر بیان کرتے، اور اس طریقے سے آپ کی گفتگو کو سمجھنے والا بہت آسانی کے ساتھ آپ کی گفتگو کو اور آپ کی بات کو سمجھ جاتا تھا. اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے اندر نظر آتی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ گفتگو مختصر کی جائے، بات بہت مختصر سی کی جائے، چند الفاظ کے اندر معانی کا ایک بہت بڑا سمندر اور معانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ مخاطب کے ذہن کے اندر اتار دیا جائے. چنانچہ آپ اگر اس بات کی تحقیق کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو پڑھیں اور دیکھیں تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات بڑے مختصر ہوا کرتے تھے. آپ محسوس یہ کریں گے کہ عام طور پر جو خطبات کا متن مورخین نے، سیرت نگاروں نے اور محدثین نے نقل کیا ہے، آپ کا کوئی بھی خطبہ 15 یا 20 منٹ کی ڈیوریشن سے اور اس دورانیے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بہت مختصر کیا کرتے تھے، اور مختصر سے الفاظ کے اندر اور چند الفاظ کے اندر ایک معانی کا بہت بڑا سمندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا کرتے تھے. جیسے اسلام کے معاشرتی نظام کے ضمن میں گزشتہ لیکچر میں آپ نے سنا کہ 2 فقروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کے معاشرتی نظام کو بیان فرما دیا. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ پورا معاشرتی نظام ان 2 بنیادوں کے اوپر قائم ہو سکتا ہے کہ چھوٹوں پر رحم کیا جائے اور بڑوں کی عزت کی جائے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے انداز گفتگو سے، آپ کی عام گفتگو سے بھی اور آپ کے خطبات اور آپ کی تقریروں سے بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ بات کرو، آسان کرو، ایسی بات کرو کہ جو دوسرے کے سمجھ میں آ جائے، ایسی بات کرو کہ جو دوسرے کے ذہن نشین ہو جائے، بات اس انداز سے کرو کہ دوسرا اسے سمجھ جائے، اور بات مختصر اور مدلل کرو. زیادہ لمبی اور طویل گفتگو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. اسی طرح سے آداب گفتگو کے سلسلے میں قرآن حکیم میں ایک اور بات کہی گئی، اور وہ یہ بات کہی گئی کہ رات کو نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد لمبی گفتگو کی مجلس جمانا اور گفتگو کی لمبی ایک مجلس منعقد کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. چنانچہ سورۃ الاحزاب ہے، اور سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 53 ہے. اس آیت مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کہ رات کا کھانا جب تم کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور پھر لمبی چوڑی گفتگو کی مجلسیں نہ جماؤ. عربوں کے اندر ایک رواج تھا، ان کی ایک تہذیب اور ان کی ایک ثقافت تھی کہ رات کو ایک پنچایت بیٹھ جاتی تھی، اور اس پنچایت کے اندر لوگ قصے اور کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور لوگ قصے اور کہانیاں رات رات بھر سنا کرتے تھے. حق تعالی جل شانہ نے اس طرح کی محفل اور اس طرح کی مجلس منعقد کرنے کو منع فرمایا، اور یہ بات کہہ دی کہ رات کو جب انسان نماز عشاء سے فارغ ہو جائے، کھانے سے فارغ ہو جائے، تو پھر وہ بجائے لمبی لمبی گفتگو کی مجلسیں منعقد کرنے کے اپنی جگہ پر جائے، اور اپنی جگہ پر جانے کے بعد وہ اگر سونا چاہتا ہے تو سو جائے، اور اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے، کوئی کتاب دیکھنا چاہتا ہے، کوئی اور علمی کام کرنا چاہتا ہے، یا کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ عبادت سر انجام دے. آداب گفتگو کے طرح آداب مجلس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا. محدثین نے آپ کے ان فرامین کو نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آداب کو نقل کیا کہ جو آپ مجلس کے اندر منعقد کروایا کرتے تھے، جن کی صحابہ کو تاکید کیا کرتے تھے، اور جو آپ کے فرامین سے نقل کیے گئے. مثال کے طور پر مجلس کے سلسلے میں اور مجلس کے آداب کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر 2 آدمیوں کا آپس میں سرگوشیاں کرنا، ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور آداب گفتگو اور آداب مجلس کے خلاف ہے. اسی طرح سے آداب گفتگو کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گفتگو کے آداب بیان کیے قرآن حکیم نے.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جب آپ حاضر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو حاضر نہیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں، اس کے لیے ایک ادب گفتگو کا بیان کیا اور یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا اور ان سے اس طرح کھل کر نہ بولنا جس طرح تم ایک دوسرے سے بے تکلف کھل کر بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسے موقع پر یا ایسی مجلس میں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بات کرنے کا ادب اور بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ آواز اتنی بلند نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آواز کو اور آواز کی بلندی کو ادب کے خلاف کیوں شمار کیا گیا؟ اس لیے کہ جب ایک انسان اپنی آواز کو دوسرے کی آواز سے بلند کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی ذاتی فوقیت اور اپنی ذاتی برتری جتلا رہا ہوتا ہے۔ آواز کو بلند کر کے گویا وہ اپنی ذات کی بلندی کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور یہ بات بتلا رہا ہوتا ہے کہ میں جتنی اونچی آواز سے بول رہا ہوں دراصل میرا اپنا مقام اتنا اونچا ہے۔ اور جب ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنے آواز کو بلند کر رہا ہے تو گویا وہ اپنی آواز کے بلند کرنے کے اس عمل سے، اپنے اس عمل سے یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرا مقام اور میرا مرتبہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند تر اور فائق تر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر یہ خیال دل کے اندر پیدا ہو جائے، اگر یہ تصور دل کے اندر پیدا ہو جائے کسی بھی امتی کے کہ میرا مقام، میرا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے یا ان سے بڑھ کر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کے حیات کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، وہ سارے کے سارے نیک کام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے اس کو ان تحبط اعمالکم کہا کہ حبط ہونا عمل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عمل کا ایسا ہو جانا کہ جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ جیسے ایک انسان پینسل سے کوئی چیز لکھ کر ربر سے اسے مٹا دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ اعمال کا حبط ہونا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنے کی سزا کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الحجرات کے اندر کچھ عمومی آداب گفتگو بھی بیان کیے گئے۔ ان عمومی آداب گفتگو کے اندر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ سورۃ الحجرات کی آیت مبارکہ 11 پر ذرا غور فرمائیے۔ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ مرد آپس میں گفتگو کر رہے ہوں یا خواتین آپس میں گفتگو کر رہی ہوں، ان کی گفتگو کا موضوع ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس گفتگو سے کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کسی پر ہنسی اڑائی جا رہی ہو، کسی کا تمسخر کیا جا رہا ہو، کسی کی دل آزاری کی جا رہی ہو اور کسی کا دل دکھایا جا رہا ہو۔ ایسے مذاق کو یا ایسی ہنسی کو تمسخر کہا جاتا ہے کہ جس میں ہنسی کے ساتھ ساتھ کسی کی دل آزاری اور کسی کے دل دکھانے والی بات ہو رہی ہو۔ ہاں البتہ ویسے کسی بات کے اندر کوئی مزاح پیدا کرنا، کوئی ایسی ہنسی کی بات پیدا کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسی بات باعث ثواب ہوتی ہے۔ مثلا آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آپ کسی شخص کے متعلق یہ سمجھتے ہیں، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے، کہ وہ کسی وجہ سے اداس ہے، وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، غمگین ہے۔ آپ اس کے غم کو اور آپ اس کی اداسی کو اور آپ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے
کوئی ایسا لطیف مزاح کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ ہنس دیتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی اس پریشانی کو اور تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے اس غم کو اور اپنے اس دکھ کو بھول جاتا ہے، تو یہ مزاح پیدا کرنا اور یہ ہنسانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عبادت کے درجے کی چیز ہے۔ اور یہی بات ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے مال و دولت نہیں ہے تو وہ اپنے بھائی سے مسکرا کر گفتگو کر لے، نرمی اور حلاوت کے ساتھ گفتگو کر لے، تو یہ بھی صدقہ اور خیرات سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا عبد الماجد دریابادی جو ایک بڑے مایہ ناز بر صغیر کے مفسر ہیں، وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، انسان کو اگر اپنا عیبدار اور اپنا داغدار ہونا یاد آ جائے تو اس کے اندر دوسرے پر ہنسنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ یہ جو دوسرے پر ہنسنا ہوتا ہے، یہ جو دوسرے کا تمسخر ہوتا ہے، یہ جو دوسرے کا مذاق اڑانا یا دوسرے کی دل آزاری کی گفتگو ہوتی ہے، یہ دراصل اسی لیے ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے عیوب پر، اپنی خامیوں کے اوپر نظر نہیں ڈالتا، اپنے عیوب اور اپنی خامیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر کے اندر، اس کے مشاہدے کے اندر اور اس کے علم کے اندر، اس کی زبان کے اوپر دوسروں ہی کی خامیاں اور دوسروں ہی کے عیوب ہوتے ہیں، تو پھر وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کا تمسخر کرتا ہے، دوسروں پر ہنسی اڑاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی نظر اپنے معائب پر ہو، اپنی خامیوں کے اوپر ہو، ان نقائص پر ہو جو اس کی اپنی ذات کے اندر موجود ہیں، ان اخلاقی خرابیوں کو وہ دیکھتا رہے، ان کا احتساب کرتا رہے، ان کو شمار کرتا رہے، اور ان کی وجہ سے وہ اپنے لیے ایک ندامت اور شرمندگی اللہ سے محسوس کرتا رہے، تو اس کے اندر یہ ہمت ہرگز پیدا نہیں ہوگی کہ وہ کسی دوسرے کے اوپر ہنسی کرنے والا یا کسی دوسرے کو مذاق اڑانے والا یا اس کو تمسخر کا نشانہ بنانے والا ہو۔ آداب گفتگو کے سلسلے میں ایک اور بات انہی آیات مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو تانا نہ دو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ تانا دینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کسی کے عیب کو نشانہ بنا لے اور کسی کے نقص کو نشانہ بنانے کے بعد ہر وقت اسے وہ نقص اور اسے عیب یاد دلاتا رہے، ہر وقت اس کو کوئی کوتاہی یاد دلاتا رہے، یہ تانا دینا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے بھی یاد نہ کرو، کسی کو ایسے لقب سے یاد نہ کرو، ایسے نام سے نہ پکارو کہ جس نام سے پکارنے سے وہ اپنے دل کے اندر ایک گھٹن محسوس کرتا ہو، ایک ملال اور رنج اور افسوس کی بات محسوس کرتا ہو، ایسے لقب سے یا ایسے نام سے کسی کو نہ پکارو۔ اسی طرح سے آداب گفتگو کے سلسلے میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ جھوٹ انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسا روگ ہے، ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسانی زندگی کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر جھوٹ پیدا ہو جائے، انسانی زندگی کے اندر جھوٹ داخل ہو جائے، تو یہ جھوٹ صرف اس کی گفتگو ہی کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اعمال کا بھی حصہ بنتا چلا جاتا ہے، اس کے کردار کا اور اس کی سیرت کا بھی حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے جھوٹ جب انسان کی زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا خاصہ اور اس کی زندگی کی عادت بن جاتا ہے، تو اس کی تمام نیکیاں آہستہ 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 ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جھوٹ کے سلسلے میں ایک لطیف بات یوں بھی ارشاد فرمائی حق تعالی جل شانہ نے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے کاذبین کے اوپر، یعنی جھوٹ بولنے والے مسلسل اللہ کی لعنت کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جو اپنی گفتگو کے اندر جھوٹ کو شامل کر لیتے ہیں، ایسے لوگ کہ جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت اور مسلسل اللہ کی لعنت کا نشانہ اور اللہ کی لعنت کے مستحق بنے رہتے ہیں۔ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے گفتگو کے اندر۔ اسی طرح سے گالم گلوچ کو منع کیا گیا کہ اپنی گفتگو کے اندر کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، اور بعض اوقات بعض معاشروں کے اندر، بعض تہذیبوں اور بعض ثقافتوں کے اندر تو خوشی کے اندر بھی گالی دی جاتی ہے، تو گالی کے الفاظ ایسے برے الفاظ کہ جو بد تہذیبی کے الفاظ ہوں، جو تمیز اور تہذیب کے دائرے سے گرے ہوئے ہوں، جو الفاظ کسی انسان کے منہ سے نکلتے ہوئے اچھے محسوس نہ ہوتے ہوں، ایسے الفاظ کا استعمال بھی اپنی گفتگو کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ گفتگو کے سلسلے میں ایک اور بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جہاں جھوٹ کو منع کیا گیا وہاں ایک اور بات یہ بھی کہی گئی کہ افواہیں نہ پھیلاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ جھوٹ کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ ایک انسان کہیں سے کوئی بات سنے اور بلا تحقیق اسے آگے نقل کرنا شروع کر دے. یعنی جھوٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت ہی کوئی بات کریں. آپ نے کہیں سے کوئی بات سنی اور بغیر کسی تحقیق کے اسے آگے نقل کر دیا، افواہیں پھیلا دیں، ان کو پھیلانا شروع کر دیا، یہ بھی جھوٹ کی تعریف کے اندر داخل ہے. اس لیے گفتگو کے سلسلے میں یہ بات بھی کہی گئی کہ افواہیں نہ پھیلاؤ. پھر گفتگو کے سلسلے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کسی کی بات پر بلا تحقیق یقین نہ کرو. فرماتے ہیں حق تعالی جل شانہ کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص بھی کوئی خبر لے کر آیا ہے تو اس فاسق شخص کی خبر کے اوپر پہلے تحقیق کرو. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کے اندر تم کسی ندامت اور شرمندگی کے اندر پڑ جاؤ اور کسی ندامت اور شرمندگی کا تمہیں سامنا ہو جائے. آداب گفتگو کے بعد اب ہم آتے ہیں آداب مجلس کی طرف کہ مجلس کے آداب کیا ہیں. ایک انسان مجلس میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، مجلس منعقد کرتا ہے، تو اس کے آداب، اس مجلس کے منعقد کرنے کے آداب، اس مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں. آداب مجلس کے سلسلے میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجلس کے اندر جو بیٹھنے کا انتظام ہے لوگوں کے، وہ ذرا وسیع تر ہونا چاہیے. وسیع تر ہونے کے معنی یہ ہے کہ اتنا انتظام اور ایسا انتظام ہو کہ لوگ وہاں اطمینان کے ساتھ ذرا کشادہ ہو کر بیٹھنے والے ہوں، تنگی کے ساتھ، دقت اور تکلیف کے ساتھ بیٹھنے والے نہ ہوں. وہ اگر اپنے پہلو کو تبدیل کرنا چاہیں تو جگہ میں اتنی گنجائش موجود ہو کہ وہ اگر اپنا پہلو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو تبدیل کر سکیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آداب مجلس کے اندر یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان جب کسی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہو تو وہ اس طرح سے اس کا انتظام نہ ہو بیٹھنے کا کہ آدھا جسم دھوپ کے اندر ہو اور آدھا جسم سائے کے اندر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا. اور طبی اعتبار سے بھی یہ بات نقصان دہ ہے کہ ایک انسان کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو کہ جہاں اس کا آدھا جسم دھوپ کے اندر ہو اور آدھا جسم سائے کے اندر ہو. اسی طرح آداب مجلس کے سلسلے میں ایک بڑی اہم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر ایک شخص پہنچا ہے اور مجلس شروع ہو چکی ہے، لوگ وہاں اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی شخص یوں نہ کرے کہ بعد میں آنے کے باوجود وہ یہ کوشش کرے کہ میں آگے جا کر بیٹھ جاؤں، لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا، لوگوں سے ٹکراتا ہوا وہ آگے جانے کی کوشش کرے. یہ بالکل نہ کرے، بلکہ جو شخص دیر سے آیا ہے اسے پیچھے جہاں بھی جگہ مل رہی ہے وہ مجلس کے اندر بیٹھ کر اور شامل ہو کر اس مجلس کو سننے والا اور اس مجلس میں شامل ہونے والا ہو. اسی طریقے سے آداب مجلس کے سلسلے میں یہ بات بھی بتلائی گئی کہ ایک علمی مجلس ہو رہی ہے، ایک علمی مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے. جیسا کہ علم کے سلسلے میں اور تصور علم کے سلسلے میں ہم یہ بات سن رہے تھے اور وہاں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجلس کے اندر حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نے کھڑے ہو کر کچھ سوال کرنا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا جب تک کہ آپ نے اپنی بات مکمل نہ کر لی. اس سے گویا علماء کی مجلس کے اندر یا اہل علم کی مجلس کے اندر آنے کے اور اہل علم کی مجلس کے اندر بیٹھ کر گفتگو کرنے اور سوال کرنے کے آداب کا طریقہ اور آداب معلوم ہوئے کہ کوئی عالم اور کوئی دانشور اگر گفتگو کر رہا ہے، کسی علمی مجلس کے اندر کوئی علمی گفتگو کی جا رہی ہے، تو اس گفتگو کے دوران پہنچنے والا شخص ایک دم سے سوال نہ کرنا شروع کر دے، بلکہ پہلے یہ انتظار کرے کہ یہ گفتگو اس شخص کی ختم ہو جائے، پھر میں اپنا کوئی سوال جو ہے وہ اس کے سامنے رکھوں گا. آداب مجلس کے سلسلے میں یا یوں کہیے کہ آداب مجلس اور آداب گفتگو کے مشترکہ آداب کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ مجلس کے اندر جب انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کی گفتگو جو ہے وہ ایسی گفتگو نہ ہو کہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والی ہو، معصیت اور نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہو، جو انسان کو اللہ سے دور کر دینے والی ہو، بلکہ اس کی مجلس اور مجلس میں ہونے والی گفتگو نیکی اور تقوی کے اوپر مبنی ہونی چاہیے.
وہ مجلس کی گفتگو ایسی نہ ہونی چاہیے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو، جس سے کسی کا دل دکھ رہا ہو، جس سے کسی کو ذہنی اذیت اور تکلیف کا سامنا ہو رہا ہو. تو گویا مجلس کے اندر گفتگو جو ہے وہ اس کا طریقہ، اس کے آداب یوں بتلائے گئے کہ اس طرح کی گفتگو کرنا کہ جس میں اللہ کی معصیت، اللہ کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی اتباع سے دوری، یا اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری اور اس سے تعلق کے اندر کمی واقع ہوتی ہو، ایسی گفتگو کرنا مجلس کے اندر یہ ناجائز اور ممنوع ہے. بلکہ ایسی گفتگو ہونی چاہیے، اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے کہ اس گفتگو کے اندر انسان اللہ سے محبت، اللہ کا تعلق اور اللہ کی اطاعت کے جذبات کے اندر اضافہ اپنا محسوس کر رہا ہو. آداب مجلس کے سلسلے میں جہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے اور حاضرین کی گفتگو کے آداب بیان کیے گئے، وہاں مجلس سے خطاب کرنے والے کے بھی آداب بیان کیے گئے اور یہ بتلایا گیا کہ اس کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے. جیسا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول شروع کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ آپ جو گفتگو مجلس کے اندر فرماتے تھے وہ بڑی واضح ہوتی تھی، بڑی نمایاں ہوتی تھی. بات آپ واضح طور پر ارشاد فرماتے تھے اور کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے تھے، اشارات اور کنایات کا اس طرح استعمال نہیں کرتے تھے کہ سننے والا آپ کی بات کو سن کر کنفیوز ہو جائے، یہ نہ سمجھ پائے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی مراد کیا ہے. اسی طریقے سے مجلس سے خطاب کرنے والا شخص جو ہے وہ اس بات کا لحاظ رکھے. اسی طرح سے مجلس سے خطاب کرنے والا شخص اس بات کا بھی لحاظ رکھے کہ وہ کیسے لوگوں کی مجلس سے خطاب کر رہا ہے، ان کا عقلی معیار اور ان کا علمی معیار کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جو تمہارے مخاطب ہیں ان کے ذہن و دماغ کے مطابق بات کرو، ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرو. یعنی اگر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے علماء ہیں تو ان علماء کی سطح کی بات کی جائے، اگر بیٹھے ہوئے لوگ طلبہ ہیں تو طلبہ کی سطح سے بات کی جائے. یہ نہ ہو کہ آپ کے سامنے تو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گفتگو شروع کر دیں علماء کی سطح کی، ایسی گفتگو کہ جو علماء سے کی جاتی ہے اور وہ طلبہ سمجھ نہ پائیں. تو ظاہر ہے کہ ایسی گفتگو کرنا، مجلس کے اندر اس طرح سے خطاب کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. آداب مجلس کے اندر اختتام مجلس کا بھی ایک خاص طریقہ بیان کیا گیا. یوں نہیں ہے کہ ایک مجلس شروع ہوئی اور نہ ہی اس مجلس کے شروع کے کوئی آداب ہیں. جس طرح سے ہم نے آداب گفتگو کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نقل کیا کہ آپ جب گفتگو کا آغاز کرتے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، نحمدہ پڑھتے، اللہ کی حمد و ثنا اور بسم اللہ کے بعد گفتگو کا آغاز ہوتا تھا. جس طرح سے گفتگو اور مجلس کے آغاز کے بھی کچھ آداب ہیں، اسی طرح سے اس مجلس کے اختتام کے اور اس مجلس کو ختم کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں. مجلس کے ختم کرتے وقت یہ الفاظ پڑھنے چاہیے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میں یہ الفاظ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، کہ اے اللہ پاک ہے تیری ذات، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو کفارہ مجلس بیان کرتے ہیں. کفارہ مجلس کا مطلب کیا ہے کہ اس مجلس کے اندر بیٹھ کر جو گفتگو ہوئی ہے، اگر اس گفتگو کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی ہے کہ جو گناہ کی بات ہے، جو معصیت اور نافرمانی کی بات ہے، تو حق تعالی جل شانہ ان کلمات کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے جو اس مجلس کے دوران گفتگو کے اندر سرزد ہو گئے تھے. وہ تمام خطائیں اور وہ تمام لغزشات انسان کی معاف ہو جائیں گی کہ جو اس مجلس کے دوران بیٹھ کر اس کی زبان سے نکلنے والے کسی لفظ کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں. گفتگو کے ان آداب اور مجلس کے ان آداب کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دراصل دین اسلام ایک سلامتی کا دین ہے، دین اسلام ایک محبت اور اخوت کا دین ہے. دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو ہر مرحلے اور ہر موقع پر آپ کے مخاطب کا، آپ کے پاس بیٹھنے والے کا، آپ سے ملنے جلنے والے کا، آپ سے ملاقاتی کا، آپ اگر استاد ہیں تو آپ کے شاگرد کا، آپ اگر شاگرد ہیں تو آپ کے استاد کا، ہر چیز کا اور ہر انسان کا اور ہر دوسرے انسان کا سلامتی کا پیغام آتا ہے. ہر دوسرے انسان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا کرنے کا پیغام آتا ہے.
ایک ایسا پیغام دیا جاتا ہے اس دین اسلام کے اندر کہ جس دین اسلام سے وابستہ اور متعلق ہر فرد جو ہے وہ محبت کی ایک تصویر بنا ہوا ہوتا ہے، ہمدردی اور اخلاص کی ایک تصویر بنا ہوا ہوتا ہے. اس کی گفتگو بھی سلامتی کے پیغام سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی گفتگو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی گفتگو کا اختتام بھی اللہ کی حمد و ثنا کے اوپر ہوتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے اور اللہ سے توبہ کرنے کے اوپر ہوتا ہے. اس طریقے سے ایک انسان اپنی گفتگو میں، اپنے مجلس کے اندر، اپنی ملاقاتوں کے اندر ایک خاص قسم کا حسن پیدا کرتا ہے، ایک خاص قسم کا سلیقہ پیدا کرتا ہے. اور یہ سلیقہ جب اس کی گفتگو میں پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کی ملاقاتوں میں پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کی مجلسوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو ساری چیزوں کے اندر یہ آداب اور یہ سلیقے جو ہیں وہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. آئندہ ملاقات کے اندر، آئندہ لیکچر کے اندر ہم اسی سلسلے میں کچھ مزید آداب کو آپ کے سامنے رکھیں گے. حق تعالی جل شانہ ہمیں ان آداب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.